الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ فیضان قرآن کے آج کے اس سلسلے میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 60 سے ہم آیات کی تفسیر سنیں گے۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی طلب کیا تو ہم نے فرمایا کہ پتھر پر اپنا عصا مارو تو فوراً اس میں سے 12 چشمے بہہ نکلے، اور ہر گروہ نے اپنے پانی پینے کی جگہ کو پہچان لیا، اور ہم نے فرمایا کہ اللہ کا رزق کھاؤ اور پیو اور زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو۔ یہاں اس رکوع میں اللہ عز و جل نے بنی اسرائیل کے چند واقعات بیان فرمائے ہیں۔ یہاں سے بالترتیب ان واقعات کا تسلسل جاری ہے۔ پہلا واقعہ جو یہاں پر بیان کیا گیا وہ یوں ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر میدان تیاہ میں پہنچے تو وہاں پر پانی کی کمی کی مشکل سامنے آئی۔ قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، پانی کی وجہ سے ہم بڑی تنگی میں ہیں، آپ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں عرض کریں کہ اللہ تعالی ہمیں پانی عطا فرمائے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پانی کے لیے عرض کیا، جسے یہاں پر بیان کیا گیا وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ۔ اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی طلب کیا، اللہ عز و جل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ارشاد فرمایا اضرب بعصاک الحجر، اے موسیٰ اپنا عصا پتھر پر مارو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنا عصا مبارک پتھر پر مارا تو قدرت الہی سے وہاں پانی کے 12 چشمے جاری ہو گئے، جسے اللہ عز و جل نے فرمایا فانفجرت منہ اثنتا عشرۃ عینا، تو اس سے پانی کے 12 چشمے بہہ نکلے۔ بنی اسرائیل کے چونکہ 12 گروہ تھے، اس لیے اللہ عز و جل کی قدرت اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کا ظہور بھی اس طرح ہوا کہ اس پتھر سے پانی کے 12 چشمے جاری ہو گئے، اور ہر گروہ نے اپنا چشمہ منتخب کر لیا، اپنا چشمہ پہچان لیا۔ اس پہچاننے کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ، کہ ہر گروہ نے اپنے پانی پینے کے گھاٹ کو پہچان لیا۔ تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صدقے میں جو یہاں پر قوم بنی اسرائیل پر رحمت ہوئی، جو فضل و کرم ہوا، اس کا یہاں پر بیان کیا گیا۔ اس واقعے میں کئی چیزیں ہمارے لیے نصیحت اور ہمارے لیے جو ہے اس میں مدنی پھول موجود ہے۔ پہلے نمبر پر یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو آپ کے ساتھ اس وقت جا رہی تھی، یہ سارے کے سارے مسلمان تھے۔ جب یہ مسلمان تھے اور ان پر پانی کی کمی کا مسئلہ پیش آیا تو ان سب نے خود اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا کیوں نہ کر دی؟ جب یہ مسلمان ہیں، اللہ عز و جل دعا قبول فرمانے والا ہے، تو خود انہوں نے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا کیوں نہ کی؟ اس لیے کہ ان کو بھی معلوم تھا کہ جو اللہ عز و جل کی بارگاہ میں مقرب ہوتا ہے، جو اللہ کی بارگاہ میں محبوب ہوتا ہے، جو اللہ کی بارگاہ میں زیادہ قرب والا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کی دعا کو زیادہ قبول فرماتا ہے۔ اس لیے قوم بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اے موسیٰ، آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پانی عطا فرمائے، اور جیسا اس قوم نے سمجھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ویسا ہی معاملہ فرمایا۔
کہ جب اللہ تعالیٰ کے مقرب ترین بندے نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس مقبول بندے کی دعا کو قبول فرمایا اور بنی اسرائیل کو پانی عطا فرما دیا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اولیاء کرام نیک بزرگان دین کی خدمت میں حاضر ہو کر جو دعا کے لیے عرض کیا جاتا ہے اس میں حکمت یہ ہے کہ ہماری دعاؤں کے اندر بہت سارے عوارض اور بہت سارے موانع، بہت ساری ایسی رکاوٹیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے دعا قبول نہیں ہوتی، جبکہ اللہ کے نیک بندے چونکہ بہت ساری نیکیوں اور تقوی اور خوف خدا اور گناہوں سے بچنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتے ہیں، اس لیے ان کی دعا جلد قبول ہوتی ہے۔ تو اولیاء کرام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر جو دعا کے لیے عرض کیا جاتا ہے یا صاحب مزار کی خدمت میں حاضر ہو کر دعا کے لیے عرض کیا جاتا ہے اس میں یہی حکمت ہے کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے تو اللہ تعالی ہماری اس مشکل کو آسان فرما دے گا۔ دوسری بات جو اس واقعہ سے معلوم ہوئی وہ یہ کہ مشکل وقت کے اندر اللہ تعالیٰ کے کسی پیارے کی بارگاہ میں حاضر ہونا یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ چنانچہ بنی اسرائیل اس مشکل وقت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی مشکل کشائی بھی فرمائی، ان کی پریشانی کو دور بھی فرمایا، ان کی حاجت روائی بھی فرمائی۔ اور تیسری بات جو یہاں سے پتہ چلی وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کے مقرب اور اللہ تعالیٰ کے پیارے بندے یہ صرف جو عادی اور جو عام طریقے ہیں صرف ان کے ذریعے مدد نہیں فرماتے، بلکہ جو خلاف عادت، جو ہماری عقل و سمجھ میں نہ آنے والے طریقے ہیں ان طریقوں سے بھی اپنے ماننے والوں کی مشکلات کو دور کرتے ہیں۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہاں پر ان کو پانی کا کوئی پتہ نہیں بتا دیا کہ فلاں جگہ پہ پانی مل جائے گا وہاں سے جا کے لے لو، اگرچہ یہ بھی مشکل کشائی ہے، لیکن یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو اپنی امت کی مشکل کشائی فرمائی، جو ان کی مدد کی، وہ خلاف عادت، خلاف فطرت اور عام معمول سے ہٹ کر تھی۔ چنانچہ آپ نے اپنا عصا پتھر پر مارا اور اس سے 12 چشمے پانی کے جاری ہو گئے۔ تو یہ طریقہ جس طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کی مشکل کشائی فرمائی یہ عام عقل و فہم میں آنے والا نہیں ہے۔ تو پتہ چلا کہ اللہ کے مقبول بندے خلاف عادت طریقے پر بھی اپنے پکارنے والوں کو اپنی بارگاہ میں حاضر ہونے والوں کی مدد فرماتے ہیں۔ چوتھی بات اس سے یہ بھی معلوم ہوئی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ عز و جل کی بارگاہ میں نہایت ہی محبوب رسول ہیں، اللہ تعالیٰ کے نہایت ہی پیارے بندے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عظمت کو اس معجزے کے ذریعے ظاہر فرمایا کہ ان کے عصا میں جہاں اور بہت ساری خلاف عادت اور بہت ساری عقل میں نہ آنے والی عظیم باتیں تھیں، ان میں سے ایک یہ بھی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پر عصا مارا اور اس سے پانی کے 12 چشمے جاری کر دیے۔ پانچویں بات ایک اور جو یہاں پر قابل ذکر ہے وہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پر عصا مارا اور پانی کے چشمے جاری ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا و مولا حضور پر نور سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو وہ عظمت اور وہ مقام عطا فرمایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کئی مرتبہ اپنی مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری فرما دیے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتھر سے پانی کے چشمے جاری کیے اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کیے۔ اسی کو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ فرماتے ہیں، انگلیاں ہیں فیض پر، ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری، واہ واہ۔ اور اسے یہ بھی پتا چلا کہ اللہ عز و جل نے جو عظمت، جو فضیلت، جو مقام و مرتبہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا وہ کسی اور کو عطا نہ فرمایا۔ جو کمالات اور جو عظمتیں اللہ تعالیٰ نے دیگر انبیاء کو عطا فرمائی وہ تمام کے تمام کمالات اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بھی عطا فرمائے۔ اسی لیے کسی فارسی شاعر کا شعر ہے، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوباں ہما دارن تو تنہا داری۔ حسن یوسف دم عیسیٰ، یوسف علیہ السلام کا حسن، دم عیسیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دم فرما کر مردوں کو زندہ کر دینا یا بیماروں کو شفا یاب کر دینا یا کوڑیوں کو شفا یاب کر دینا، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ، یہ تمام کے تمام معجزات یا رسول اللہ آپ کے پاس بھی موجود ہیں۔ آنچ خوباں ہما دارن تو تنہا داری، وہ تمام خوبیاں جو دیگر انبیاء کے پاس موجود تھی اللہ تعالیٰ نے وہ تمام کی تمام آپ کو عطا فرما دی۔
پھر آیت مبارکہ کے آخر کے اندر اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا کلوا واشربوا من رزق اللہ ولا تعثوا فی الارض مفسدین، کھاؤ اور پیو اللہ کے رزق سے اور زمین میں فساد پھیلاتے نہ پھرو۔ یہاں پر قوم موسیٰ سے فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے آسمان سے من و سلوہ نازل فرما دیا، تمہیں بہت ساری نعمتیں عطا فرمائی، ان تمام چیزوں کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حکم فرمایا وہ یہ ہے، فرمایا کھاؤ اور پیو، نہ کھانے پر پابندی نہ پینے پر پابندی، صرف اس کے ساتھ اتنی بات کا حکم ارشاد فرمایا وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور زمین میں فساد پھیلاتے نہ پھرو، یعنی کھانے پینے کی اجازت ہے لیکن کھانے کے بعد پینے کے بعد موج مستی کرنا اور زمین میں فساد برپا کرنا اس سے منع فرمایا۔ تو حد سے بڑھنا منع ہے، نہ کھانا منع ہے نہ پینا منع ہے۔ اگر کوئی شخص اعلیٰ سے اعلیٰ کھانے کھاتا ہے، اعلیٰ سے اعلیٰ مشروبات پیتا ہے جو شریعت کے اندر جائز ہے اور حلال ہے، تو اللہ عز و جل کی طرف سے اس پر کوئی پابندی نہیں۔ منع کیا ہے؟ ایک جگہ فرمایا کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو لیکن حد سے نہ بڑھو، حد سے بڑھنا منع ہے۔ بقیہ اللہ عز و جل کی نعمتوں سے لطف اندوز ہونا، اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ رزق کو استعمال کرنا، یہ ہماری شریعت کے اندر بلکہ کسی بھی شریعت کے اندر اس کو منع نہیں کیا گیا۔ منع کس بات کا ہے؟ منع کیا گیا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے، منع کیا گیا اللہ تعالیٰ کی حدود کو توڑنے سے، منع کیا گیا ناجائز طریقے سے کمانے سے۔ تو یہ اللہ عز و جل کا کتنا بڑا احسان ہے کہ ہمیں کھانے پینے دنیاوی چیزوں سے لطف اندوز ہونے، ان سے لذت حاصل کرنے کی اجازت عطا فرمائی، اور منع کیا گیا حرام چیزوں سے، ناپاک چیزوں سے، خبائثات سے ہمیں منع فرمایا۔ اس کے بعد اللہ عز و جل نے بنی اسرائیل کا دوسرا واقعہ اس رکوع کے اندر ارشاد فرمایا وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون۔ اور اے بنی اسرائیل یاد کرو جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ایک کھانے پر ہرگز صبر نہیں کر سکتے، لہذا آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمارے لیے وہ چیزیں نکالے جو زمین اگاتی ہے، جیسے ساگ اور ککڑی اور گندم اور مسور کی دال اور پیاز۔ موسیٰ نے فرمایا کیا تم بہتر چیز کے بدلے میں گھٹیا چیزیں مانگتے ہو؟ اچھا پھر ملک مصر یا کسی شہر میں قیام کرو، وہاں تمہیں وہ سب کچھ ملے گا جو تم نے مانگا ہے۔ اور ان پر ذلت اور غربت مسلط کر دی گئی اور وہ خدا کے غضب کے مستحق ہو گئے۔ یہ ذلت و غربت اس وجہ سے تھی کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے اور انبیاء کو ناحق شہید کرتے تھے، اور یہ اس وجہ سے تھی کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ مسلسل سرکشی کر رہے تھے۔ یہاں بنی اسرائیل کا دوسرا واقعہ بیان فرمائے۔ بعض لوگوں کی طبیعت میں کم ہمتی اور ان کی طبیعت میں نالائکی ہوتی، اگر آپ ان کو پکڑ کر بھی اوپر کرنا چاہیں تو وہ اوپر نہیں ہوں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی طبیعت کے اندر ایک چیز ایسی پائی جا رہی۔ بنی اسرائیل کو اللہ تبارک و تعالی نے اتنی عظمتوں سے نوازا، اتنی کرامتوں اور بزرگیوں سے نوازا۔ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہم الصلاۃ والسلام جیسے عظیم پیغمبر انہیں عطا فرمائے، آسمان سے من و سلوہ ان کو عطا فرمایا، فرعون کو ان کے سامنے غرق کیا، ان کو دریا سے پار گزار دیا۔ ان تمام چیزوں کے ساتھ اللہ عز و جل کی جب اتنی نعمتیں ان کے اوپر تھیں، اس کے باوجود بنی اسرائیل اپنی کم ہمتی سے باز نہ آئے اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے کہ اے موسیٰ آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ساگ دے، ککڑی دے، گندم دے، مسور کی دال دے، پیاز دے، تو یہ چیزیں ہمیں عطا فرمائیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے حیران ہو کر ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تو تمہیں بہترین چیزیں عطا فرما رہا ہے، بغیر محنت و مشقت کے تمہیں وہ چیزیں مل رہی ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ بغیر محنت و مشقت کے تمہیں وہ چیزیں عطا فرما رہا ہے تو اس کی جگہ تم ایسی چیزیں مانگ رہے ہو جو ان سے کم تر ہیں۔
لیکن قوم جو ہے وہ اپنے بات کے اوپر مصر رہی، ڈٹی رہی کہ نہیں ہمیں تو یہی چیزیں چاہیے، ہمیں تو ساگ چاہیے، ککڑی چاہیے، گندم چاہیے، لہسن پیاز چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ پھر یوں کرو کہ مصر چلے جاؤ۔ یہاں پر اہبطوا مصرا قرآن پاک میں فرمایا، مصر سے مراد یا تو ملک مصر ہے جو آج کل ملک ہے، اور یا پھر اس سے مراد ہے شہر، کیونکہ مصر کا معنی شہر بھی ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ ملک مصر چلے جاؤ، یا فرمایا کہ کسی شہر میں چلے جاؤ، وہاں جا کے قیام کرو، وہاں تمہیں یہ سب چیزیں کھانے کو ملیں گے۔ یہاں پر ایک بات توجہ طلب ہے، وہ یہ ہے کہ یہ ساگ ککڑی وغیرہ جو ہے اس کا مطالبہ کرنا جو ہے یہ کوئی بری بات نہیں، حلال چیزیں ہیں، کھانے کی چیزیں ہیں، اگر اس کا مطالبہ کر دیا، اس کا دل کیا تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن چونکہ اللہ عز و جل کی طرف سے انہیں اعلیٰ قسم کا رزق مل رہا تھا، اب اس اعلیٰ قسم کے رزق کو چھوڑ کر کم تر چیزوں کو اختیار کرنا، یہ چونکہ ان کی کم ہمت تھی اور پست ذہنیت کی دلیل تھی، اس لیے ان کے اوپر اس کو بھی جو ہے وہ بطور مذمت کے بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمتیں ملنے کے باوجود اپنے آپ کو کم ہمت اور پست ہمت ظاہر کرنا، یہ با ہمت اور با عزم اور بلند حوصلہ لوگوں کا طریقہ نہیں ہے۔ اسی سے ہمیں بھی سمجھنا چاہیے کہ بنی اسرائیل کو جو نعمتیں ملی ان سے بڑھ کر ہمیں نعمتیں ملی۔ بنی اسرائیل کو حضرت موسیٰ علیہ السلام ملے اور ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مبارک عطا کی گئی۔ ہماری نسبت بنی اسرائیل کی نسبت سے بڑی، ہماری نعمتیں بنی اسرائیل کی نعمتوں سے بڑی ہیں، تو ہمیں اپنی ہمت، اپنی ذہنیت اور اپنی سوچ کو بلند تر رکھنا چاہیے۔ پست ہمت ہونا، کم ہمت ہونا، کم حوصلہ ہونا، یہ مسلمان کی شان کے لائق نہیں۔ پھر یہاں پر ایک اور چیز قابل توجہ ہے، اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ کہ بنی اسرائیل پہ ذلت اور غربت مسلط کر دی گئی اور وہ اللہ کے غضب کا شکار ہوئے۔ پھر اس کی وجہ یہ بیان فرمائی کہ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، کیونکہ وہ اللہ کی آیتوں سے کفر کرتے تھے، انبیاء کو ناحق شہید کرتے تھے، مسلسل نافرمانی کرتے تھے اور اللہ کی حدود کو توڑا کرتے تھے۔ تو بنی اسرائیل یکدم اتنے بڑے بڑے گناہوں پر نہیں اتر آئی۔ ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ بنی اسرائیل نے پہلے کم ہمتی کا مظاہرہ کیا، اس کے بعد پھر جو بنیادی سی چیزیں تھیں ان کو چھوڑنا شروع کر دیا۔ جب گناہوں میں پڑتے گئے ان کا دل سخت ہوتا گیا، دل پہ زنگ بڑھتا گیا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ گناہوں کی کثرت کی وجہ سے ان کے دل سخت سے سخت تر ہوتے گئے، اور بالآخر انجام یہ ہوا کہ وہ کفر تک پہنچ گئے اور انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کو شہید کرنے تک پہنچ گئے، جس کے بارے میں وہ خود سمجھتے تھے کہ انبیاء کا شہید کرنا درست نہیں۔ تو اس سے یہ پتا چلا کہ گناہوں کی ابتدا جو ہے وہ چھوٹے معاملات سے ہوتی۔ کوئی بھی آدمی اٹھتے ساتھ ہی قتل و غارت گری اور بڑے بڑے گناہ شروع نہیں کر دیتا۔ کوئی بھی چور پہلے ہی دن جو ہے وہ کروڑوں اربوں روپے کی چوری نہیں شروع کر دیتا، چھوٹی چھوٹی چوری شروع کرتا ہے۔ بچہ بچپن میں اسکول کے اندر جاتا ہے، کسی کی پینسل چرا لی، کسی کی ربڑ چرا لی، کسی کی کوئی اور چیز چرا لی، اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں چراتا ہے۔ یہ عادت اس کی پختہ ہوتی جاتی ہے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جب وہ بڑا ہوتا ہے تو وہ چور بھی بڑا بن جاتا ہے، چھوٹا ہوتا ہے تو وہ چھوٹا چور ہوتا ہے، جب بڑا ہوتا ہے تو بڑا چور بن جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ عز و جل نے ایمانیات، فرائض، واجبات، سنن، مستحبات، یہ چیزیں ہمارے سامنے بیان فرمائی کہ ہم ان کے اوپر عمل کریں۔ جب آدمی مستحبات کو چھوڑنا شروع کرتا ہے، مستحب کاموں کو چھوڑنا شروع کرتا ہے، تو پھر آہستہ آہستہ وہ سنتوں کو چھوڑنا شروع کر دیتا ہے۔ جب وہ سنتوں کو چھوڑنا شروع کر دیتا ہے، پھر وہ واجبات کو چھوڑنے کے اندر بھی کوئی آر محسوس نہیں کرتا۔ جب وہ واجبات کو چھوڑنا شروع کر دیتا ہے، پھر فرض کا چھوڑنا بھی اس کے لیے کوئی بھاری نہیں ہوتا، اس کے لیے کوئی مشکل ہوتا، پھر فرائض کو بھی چھوڑنا شروع کر دیتا ہے۔ اور جب فرائض کو چھوڑنا شروع کرتا ہے، ادھر سے فرائض کو چھوڑنا شروع کرتا ہے اور دوسری طرف گناہوں میں مبتلا ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایمان کی قدر و قیمت بھی اس کے دل میں کمزور پڑتی جاتی ہے، ایمان کا درخت بھی اس کے دل میں کمزور ہوتا جاتا ہے، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر معاذ اللہ ایک وقت میں کفر بھی اس کے سامنے اتنا بڑا معاملہ نہیں رہتا۔ تو اس لیے اپنے ایمان کی حفاظت کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی ابتدا ہی سے سارے اعمال کرے، یعنی مستحبات تک پر بھی عمل کرے، کیونکہ جو مستحبات کا پابند ہوگا وہ سنتوں کا پابند ہوگا، جو سنتوں کا پابند ہوگا وہ واجبات کو نہیں چھوڑے گا، اور جو واجبات کو نہیں چھوڑے گا تو وہ فرائض کو چھوڑنے کا تو سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو
تو جس نے اپنے آپ کو فرائض و واجبات کا عامل بنانا ہے، فرض کا عامل بنانا ہے تو واجب پہ عمل کرے، واجبات کا عامل بنانا ہے تو سنتوں کا نہ چھوڑے، اور سنتوں کا عامل بننا ہے تو مستحبات تک پر عمل کرے۔ جب ان پہ عمل کرے گا تو اس کے دل کے اندر عمل کا جذبہ مضبوط تر ہوتا جائے گا۔ اس کے بعد اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ بے شک ایمان والوں، نیز یہودیوں اور عیسائیوں اور ستاروں کی پوجا کرنے والوں میں سے جو بھی سچے دل سے اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئیں اور نیک کام کریں تو ان کا ثواب ان کے رب کے پاس ہے، اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اس کے بعد اللہ عز و جل نے بنی اسرائیل کا تیسرا واقعہ بیان فرمایا، ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اور یاد کرو جب ہم نے تم سے عہد لیا اور تمہارے سروں پر طور پہاڑ کو معلق کر دیا اور کہا کہ مضبوطی سے تھامو اس کتاب کو جو ہم نے تمہیں عطا کی ہے، اور جو کچھ اس میں بیان کیا گیا ہے اسے یاد کرو، اس امید پر کہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ یہاں پر دو چیزوں کا بیان فرمایا۔ پہلا فرمایا کہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا۔ بنی اسرائیل کو فرمایا گیا کہ یاد کرو کہ جب اللہ تعالیٰ نے تم سے عہد لیا کہ میں تمہیں کتاب عطا کروں گا تو تم نے اس پر عمل کرنا ہے۔ بنی اسرائیل نے بڑی عاجزی اور زاری کے ساتھ عرض کیا تھا کہ یا اللہ ہمیں کتاب عطا فرما جس میں شریعت ہو، جس میں قوانین ہو، جس میں تیرے احکام ہوں، تاکہ ہم ان کو پڑھیں، سمجھیں، عمل کریں، اور یوں جو ہے ہم تیری بتائی ہوئی شریعت کے اوپر چل سکیں۔ تو اللہ عز و جل نے فرمایا، بار بار ان سے فرمایا گیا کہ تمہیں کتاب عطا کی گئی تو تم اس پہ عمل کرو گے۔ تو بنی اسرائیل بار بار وعدہ کیا کرتے تھے کہ ہاں یا اللہ اگر تو کتاب عطا فرمائے تو ہم ضرور عمل کریں گے۔ اب جب ان کو کتاب عطا کر دی گئی تو پھر اب ان کو اللہ عز و جل کے احکام شاق گزرنے لگے، ان کو مشکل لگنے لگے، ان پہ عمل کرنا ان کی نفس کی طبیعتوں کے خلاف ہو گیا۔ تو اب نتیجہ کیا ہوا کہ عہد الہی کو توڑ دیا۔ تو اللہ عز و جل نے جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا۔ حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے کوہ طور پہاڑ اس کو اٹھا کر بنی اسرائیل کے سروں کے اوپر معلق کر دیا کہ عمل کرو، عمل کا وعدہ کرو ورنہ پہاڑ تمہارے اوپر گرا دیا جائے گا۔ تو بنی اسرائیل نے ڈر کے مارے کہا کہ یا اللہ ہم ضرور عمل کریں گے۔ تو یہ جو طور پہاڑ ان کے اوپر معلق کیا گیا یہ اصل میں کیا تھا؟ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ایک دلیل تھی، اور ان کو یہ بتانا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں کہ جن کی کتاب پر عمل کرنے کے لیے اللہ عز و جل نے طور پہاڑ کو تمہارے اوپر معلق کر دیا۔ تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا سچا رسول ہونا ان کے دل میں جتنا زیادہ جانشین ہو جاتا اتنا زیادہ کتاب اللہ پر، تورات پر عمل کرنے کا جذبہ ان کا بڑھ جاتا۔ تو یہ نہیں ہے کہ یہاں مجبور کیا گیا کہ عمل کرو، اصل میں یہاں پر دو چیزیں، ایک یہ ہے کہ دین کے اندر یہ نہیں ہے کہ کسی کو مجبور کر کے ہم اپنے دین میں داخل کریں، کسی کو مجبور کر کے اپنے دین میں داخل کریں، یہ نہیں، لیکن جو دین میں داخل ہو جائے اس کو عمل کرنے پر مجبور کیا جائے گا۔ جیسے اس کی مثال ہے کہ کوئی ملک کسی باہر کے آدمی کو اپنے ملک میں آنے کے لیے مجبور نہیں کرتا، لیکن اگر کوئی آ جائے تو اس کو قانون پر عمل کرنے پر مجبور کیا جائے گا، آنے پر مجبور نہیں کیا جائے گا، لیکن آ جائے تو عمل کرنے پر مجبور کیا جائے گا۔ تو اسی طرح ان کو یہ نہیں مجبور کیا گیا کہ تم اس دین میں داخل ہو جائے، اس کی صرف ان کو ہدایت دی گئی، اس کی تعلیمات ان کے سامنے بیان کی گئی، لیکن جب وہ اس دین میں آ گئے تو پھر انہیں اس پر مجبور کیا گیا کہ اب تم عمل کرو۔ تو بنی اسرائیل کے سامنے جب کوہ طور کو معلق کر دیا گیا اور ان سے فرمایا گیا خذوا ما آتیناکم بقوۃ، کہ جو ہم نے تمہیں دیا ہے اسے مضبوطی سے تھام لو، واذکروا ما فیہ لعلکم تتقون، اور جو کچھ اس میں ہے اس کو یاد کرو اس امید پر کہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ لیکن پھر اللہ عز و جل نے بنی اسرائیل کے بارے میں فرمایا ثم تولیتم من بعد ذلک فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین، اس کے بعد پھر تم نے روگردانی اختیار کی، تو اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی
تو تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے. یعنی بنی اسرائیل سے فرمایا کہ تم پر کوہ طور کو معلق کر دیا گیا لیکن اس کے باوجود بھی تم باز نہیں آئے. ثم تولیتم من بعد ذلک، اس کے بعد بھی تم نے روگردانی اختیار کی. اب فرمایا فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین، اگر تم پہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم نقصان اٹھانے والوں میں ہو جاتے. اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت کیا ہے؟ تفسیر مدارک کے اندر امام نصفی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک قول یہ بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی رحمت سے مراد ہے بنی اسرائیل کو توبہ کی توفیق عطا فرمانا. دوسرا قول یہ بیان فرمایا کہ اللہ عز و جل کے فضل اور اس کی رحمت سے مراد ہے بنی اسرائیل سے عذاب کو مؤخر کر دینا، یعنی ان پر اس وقت عذاب نازل نہ فرمانا بلکہ اس کو مؤخر کر دینا، ڈیلے کر دینا. تفسیر بیضاوی کے اندر یہاں پر ایک تیسرا قول امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا، وہ یہ ہے، فرماتے ہیں کہ یہاں فضل و رحمت سے مراد ہے سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مبارکہ. بنی اسرائیل سے یہ فرمایا گیا کہ اگر تم پر اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت نہ ہوتی کہ وہ تمہیں اپنا پیارا حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عطا نہ فرما دیتا تو تم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاتے. تو چونکہ تمہیں اس نے اپنا آخری رسول عطا فرما دیا، لہذا اب تمہارے پاس موقع ہے کہ اللہ کے اس فضل اور اس کی اس رحمت کو تم اپنے دامن میں سمو لو اور تم ان پر ایمان لا کر خسارے سے بچ جاؤ. تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ عز و جل کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تعالی کی رحمت اور اس کے عظیم فضل ہے. اس کے بعد اللہ عز و جل نے بنی اسرائیل کا چوتھا واقعہ بیان فرمایا. ارشاد فرمایا وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، اور بے شک ضرور تمہیں معلوم ہیں وہ لوگ جنہوں نے تم میں سے ہفتے کے دن میں سرکشی کی تو ہم نے ان سے کہا کہ دھتکارے ہوئے بندر بن جاؤ. تم میں سے جنہوں نے ہفتے کے دن میں سرکشی کی. ایک شہر تھا جس کا نام تھا ایلا، الف یا لام ہا، ایلا. اس شہر میں بنی اسرائیل رہا کرتے تھے، ان کی رہائش تھی. اللہ عز و جل نے بنی اسرائیل کو یہ حکم دیا تھا کہ ہفتے کے دن میں وہ کام کاج چھوڑ کر ہفتے کا دن اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارے. اس دن شکار کرنا ان پر منع تھا. بنی اسرائیل نے کیا کیا، یہ بستی چونکہ سمندر کے کنارے پر تھی، انہوں نے یہ کیا کہ جمعے والے دن یہ دریا سے سمندر سے نالیاں بنا لیتے اور گڑھے کھود لیتے. ہفتے کا دن آتا، پانی جب آتا تو مچھلیاں جو ہیں وہ گڑھوں کے اندر چلی جاتی اور یہ ان کو پکڑتے نہیں تھے. مچھلیاں جو ہے وہ گڑھوں کے اندر آ کے تو قید ہو جاتی لیکن یہ ان کو پکڑتے نہیں تھے. ہفتے کا دن گزر جاتا تو اتوار والے دن انہی گڑھوں سے یہ مچھلیاں نکال لیتے اور اپنے دل کو یہ مناتے کہ ہم نے ہفتے والے دن شکار تھوڑی کیا، ہم نے تو ہفتے والے دن صرف نالیاں بنائی، گڑھے بنا دیے، مچھلیاں اس کے اندر آ گئی، ہم نے پکڑا تو نہیں ان کو، اور اتوار والے دن ہم نے شکار کی ہے، اس کے اندر تو کوئی حرج نہیں. یہ ایک عرصے تک ان کا عمل جاری رہا، تقریباً 70 سال تک ان کا یہ کام جاری رہا. حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں آپ نے ان کو منع فرمایا کہ یہ جو تم کر رہے ہو شکار کرنا ہی تو ہے. ہفتے والے دن گڑھے کھود لیے، مچھلیاں اس میں آ کے پھنس گئیں، ان کو یہ پھنسا لینا یہی تو ان کا شکار کرنا ہے. اب صرف یہ کہنا ہے کہ چونکہ ہم نے ان کو اپنے ہاتھ میں نہیں پکڑا اور ہم نے ان کو کانٹے کے اندر نہیں پرو دیا اس لیے شکار نہیں کیا، یہ تو غلط ہے. تو حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو سمجھایا لیکن یہ قوم باز نہ آئی. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان کے مسلسل اس عمل کی وجہ سے اور اللہ تعالیٰ کے اس مقدس دن جو ان کے لیے مقدس بنایا گیا تھا اس دن کی حرمت کو پامال کرنے کی وجہ سے اللہ عز و جل نے ان سے فرمایا کونوا قردۃ خاسئین، دھتکارے ہوئے بندر بن جاؤ. اور ایک اور آیت مبارکہ میں جس میں بندر اور خنزیر کی شکل میں ان کو تبدیل کرنے کا فرمایا گیا. تو نتیجہ یہ ہوا کہ یہ قوم جو تقریباً 40,000 یا 70,000 افراد پر مشتمل تھی یہ سارے کے سارے بندروں اور خنزیروں کی شکل میں تبدیل ہو گئے. اور ایک اور یہ ہے کہ نوجوان بندروں کی شکل میں اور بوڑھے جو ہے وہ خنزیروں کی شکل میں تبدیل ہو گئے. ان کی شکلیں مسخ ہو گئیں لیکن ان کے عقل و ہوش سلامت تھے، ایک دوسرے کو پہچانتے تھے لیکن ایک دوسرے کی حالت زار کو دیکھ کر روتے تھے. اور اس وقت چونکہ ان پہ عذاب الہی نازل ہو چکا تھا اسی حالت میں چند دن گزرنے کے بعد یہ سارے کے سارے مر گئے
ان کی آگے نسل نہ چلی۔ تو یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے اللہ عز و جل کے ایک حکم کی نافرمانی کی، اپنی ہیلے بازیوں کے ذریعے اللہ عز و جل کے اس حکم کو پسے پشت ڈالا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ عز و جل نے ان کو بندروں اور خنزیروں کی شکل میں تبدیل کر دیا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ ایسے ہیلے بہانے کرنا کہ جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی شریعت کے حکم کو باطل کرنا پایا جائے، جس کے ذریعے دوسرے پر ظلم کرنا پایا جائے، جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے حکم سے منہ پھیرنا پایا جائے، ایسا ہیلا کرنا باطل، ناجائز اور حرام ہے، اور اللہ عز و جل کی بارگاہ میں سخت ناپسندیدہ ہے۔ اور جہاں تک ایسے ہیلے کا تعلق ہے کہ جس کا مطلب صرف یہ نکلے کہ ایک کام ناجائز طریقے سے ہو رہا ہے، اس کو اس طرح بدل دیا جائے کہ وہی کام جائز طریقے سے ہو جائے، یہ ہیلا کرنا یہ احادیث مبارکہ میں بلکہ قرآن پاک کے اندر موجود ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا ایسا ہی واقعہ سورہ صاد کے اندر آیت نمبر 44 میں موجود ہے، اور بخاری و مسلم کی احادیث کے اندر بھی ہیلے کرنے کا جواز موجود ہے، لیکن یہ یاد رکھنے کا کہ ہیلا وہ والا کرنا جائز ہے کہ جس کے اندر ایک کام غلط طریقے سے ہو رہا ہے، اس کو اس طریقے سے بدل دیا جائے کہ وہی کام درست طریقے سے ہو جائے، اور ایسا ہیلا کہ جس کی وجہ سے اللہ کے حکم کو باطل کرنا قرار پائے، ایسا ہیلا کرنا ناجائز۔ تو بنی اسرائیل نے جو یہ ہیلا کیا، اللہ عز و جل ان کی اس نافرمانی کے اوپر ارشاد فرماتا ہے فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ۔ تو ہم نے ان کا یہ واقعہ اس وقت کے لوگوں اور ان کے بعد والوں کے لیے عبرت اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت بنا دیا۔ یہ قرآن پاک میں یہاں جو بیان فرمایا گیا، اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری آیات، بہت سارے واقعات، بہت ساری قوموں کے احوال قرآن پاک میں بیان فرمائے، ان سب کے اندر جو بنیادی مقصد ہے وہ عبرت اور نصیحت حاصل کرنا۔ تو قرآن پاک کے حقوق میں سے کہ جب قرآن پاک پڑھا جائے تو اس قرآن پاک سے کچھ حاصل کیا جائے۔ قرآن پاک کا پڑھنا صرف اس لیے نہیں ہے کہ واقعات جو ہے وہ اپنی زبان سے گزار دیے جائیں یا دلچسپی کے لیے صرف واقعات پڑھ لیے جائیں، بلکہ اصل مقصود قرآن پاک کی حکایات اور قرآن پاک کے واقعات سے عبرت اور نصیحت حاصل کرنا ہے۔ تو جہاں عذاب کا واقعہ پڑھا جائے وہاں آدمی اپنے احوال پر غور کرے کہ کیا میرے اندر تو کوئی ایسی چیز نہیں پائی جا رہی کہ جس کی وجہ سے میں غضب الہی کا مستحق بن سکتا ہوں، کہ کیا میرے اندر تو کوئی ایسی چیز نہیں پائی جا رہی کہ جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا موجب، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے۔ تو جہاں ایسی کوئی چیز پائی جائے اس کا علاج کیا جائے، اور قرآن پاک میں جو صالحین کے واقعات بیان کیے گئے وہ اس لیے کہ ان کی پیروی کی جائے۔ اللہ عز و جل ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔